اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں جمع ہیں علامہ پیر سید مظفر شاہ صاحب، شیخ الحدیث علامہ احمد علی سعیدی صاحب، علامہ ریحان امجد نعمانی صاحب، علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب، رفیع الرحمن نورانی صاحب، علامہ سید نذیر شاہ صاحب، علامہ محمد عبداللہ ضیائی صاحب، حضرت صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب، علامہ عبداللہ نورانی صاحب، علامہ ابرار احمد صاحب، علامہ قاری عبدالقیوم محمود صاحب، علامہ جہانگیر صدیقی صاحب، جناب سید عمیر الحسن برنی صاحب، علامہ قاری عبدالقیوم محمود صاحب، علامہ محمد صدیق صاحب، علامہ حسنین گورمانی صاحب، علامہ جمشید ہاشمی صاحب اور دیگر علماء ذی وقار موجود ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت ہمارا وطن عزیز انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہماری مشرقی سرحد پر ہمارا ازلی دشمن بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کی طرح طرح کی چالیں چل رہا ہے۔ ہماری مغربی سرحد پر بدقسمتی سے افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ انتہائی حد تک کشیدہ ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر اس وقت دہشت گردی کا فتنہ عروج پر ہے، جس میں خوارج بھی شامل ہیں اور بلوچستان کے علیحدگی پسند بھی شامل ہیں، جنہیں ہمارے ادارے فتنہ ہندوستان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی ہمیں ادراک ہے کہ را اور موساد پاکستان میں داخلی عدم استحکام اور انتشار پیدا کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں، اور انہوں نے تمام مادی اور مالی وسائل جھونک دیے ہیں۔ پاکستان کے داخلی دشمنوں کو حربی ٹیکنیک اور وسائل سے مالا مال کر دیا ہے۔ اس لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی حالات بھی اطمینان بخش نہیں ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی ریلی کے حوالے سے ملک کے حالات میں انتہائی
تناؤ ہے، کشیدگی ہے۔ سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف، مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اور دیگر مقتدر طبقات اور حکومتی عناصر سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں شریک ہوئے بغیر جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارا یہ بھی پرزور مطالبہ ہے کہ شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی بانی تحریک لبیک پاکستان کے خانوادے کی خواتین کو جو حکومتی ادارے لے گئے ہیں یا انہیں نظر بند کیا گیا ہے، ان کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ ہماری دینی، قومی اور ملی روایات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہر طرح کی صورتحال میں خواتین کا احترام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقتدر طبقات سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اسیروں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے اور اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران یا ارکان کے خلاف مقدمات اگر قائم کیے گئے ہیں تو ان کو واپس لیا جائے۔ ہم ذات باری تعالی اللہ جل شانہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت اور مجلس شورا سے اور امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی سے اور علامہ مفتی غلام غوث بغدادی سے اور علامہ ڈاکٹر شفیق معینی سے اپیل کرتے ہیں کہ ملک کے بہترین مفاد میں سر دست اس ریلی کو موقوف کر دیں، کیونکہ اس وقت ملک کے حالات کسی انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں قومی اور ملی وحدت کی شدید ضرورت ہے۔ جو حکومت کی طرف سے اگر زیادتی ہوئی ہے، جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی وفاقی وزیر داخلہ، چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے اپیل کی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے براہ راست رابطہ کریں، مذاکرات کریں اور آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کریں، اور جو حکومت کے
عملدار جذبات کو ابھارنے والے بیانات دے رہے ہیں وہ اس سے گریز کریں اور سر دست تحریک لبیک پاکستان سے ہماری دس بستہ اپیل ہے کہ اس ریلی کو موقوف کر دیں۔ آئندہ حالات میں بہتری آئے گی تو یہ مسائل اپنی جگہ قائم ہیں، فلسطین کا مسئلہ بھی قائم رہے گا بلکہ اور مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، تو آپ کو اہل فلسطین اور غزہ کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے مواقع ملتے رہیں گے۔ انسانی جانوں کو نقصان پہنچانے سے احتراز کیا جائے۔ تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام سے بھی اپیل ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے حلقہ اثر میں امن کی اپیل کریں، عافیت کی اپیل کریں، سلامتی کی اپیل کریں اور اس آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کریں۔ ہمارے ملک پر نازک وقت ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہماری مسلح افواج کے جوان اور افسران شہید ہو رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں قربانیاں دنیا کے کسی اور ملک نے دہشت گردی کے خلاف نہیں دیں۔ ہم اگر امن اور عافیت میں ہیں تو اس لیے ہیں کہ ملک کی سلامتی کے ادارے میدان عمل میں موجود ہیں۔ اس لیے ہماری ایک بار نہیں 100,000 بار اپیل ہے اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور فیلڈ مارشل جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب سے اپیل ہے کہ معاملات کو سدھارنے کی، شعلوں کو بجھانے کی، جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کریں، اور یہ اپیل پورے قوم کی جذبات کی ترجمانی ہے، اہل سنت و جماعت کی ترجمانی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو دین حق اسلام، مسلک حق اہل سنہ والجماعہ اور پاکستان کے مفاد میں بہتر سوچنے، بہتر حکمت عملی اختیار کرنے اور بہتر تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کارکنان شہید ہوئے ہیں تو حضور کی محبت میں، اہل فلسطین کی محبت میں ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے اور ان کے اعزا اور لواحقین سے صبر و استقامت کی اپیل کرتے ہیں۔